صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامی ہر طرف شور بکا ہے ودائے حضرت ودائے حضرت تزلزل مسجد کوفہ میں حیا ستون کعبہ ایمان گرا ستون کعبہ ایمان گرا. علی ابن ابو طالب میرا شیر ابھی تلوار سے زخمی ابھی تلوار سے کسی نے جز علی قاتل کو اپنے دم افطار بھی شربت دیا ہے. علی ایسا سخی تھا وادرغا گلا شبیر کا پیاسا گلا شبیر کا پکڑ کر ابن ملزم کو جو لائے کہا صاحب نے اب حکم کیا ہے بشفقت پوچھا قاتل سے. علی نے خطا میری ہے یا تیری خطا ہے کیا بن باپ کا بچوں کو میں کیا بن باپ کا بچوں کو یہی احسان کا میرے یہی احسان کا میرے صلہ ہے. سلامی ہر طرف ایمان کی جان کیا ہے محبت علی کی ہے. راہ جو خبر کی ہے وہ الفت علی کی ہے. سائل بکف ہیں سب وہ سخاوت علی کی ہے. قاتل کو دیا ماں وہ مروا قاتل کو دیا ماں وہ مروا عادل ہو پیشوا ہو مدار المہام ہو گر ہو نبی کے بعد تو گر ہو نبی کے بعد تو ایسا صدق غلام تیری مصیبت کے علی
اے جانشی جناب رسالت کے یالی قربان لہو بھری تیری صورت کے یالی ایام یہ تیری شہادت کے یالی ایام یہ تیری شہادت کے یالی یہ ظلم بے جہت یہ ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا 19ویں سے آپ کا ماتم ہے عالی خو ہو گئے دلوں کا عالم ہے عالی دفتر جہاں کا درہموں برہم ہے عالی ماہ سیاہ ماہ سیاہ مولا کی نظر کو گوہر اشک لائے ہیں یہ روزہ دار آپ کے یہ روزہ دار آپ کے مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا آغا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا آغا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا عالم سے بے خبر تھے خضوع و خشوع میں تلوار جب لگی تھی چکے تھے رکو میں تلوار جب لگی تھی چکے تھے رکو میں لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجھا کے دے مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے دیکھ غل پڑ گیا کہ سپا لگی مرتضی کے تے کھائی خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے دے کھائی خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے دے گہرا ہے زخم فرقے امام حجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے روجہ نماز پر سر سے ٹپک رہا ہے روجہ نماز پر شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کونیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملزم ملون و بدسیار پکڑا اسے علی کے محبان نے دوڑ کر پکڑا اسے علی کے محبان نے دوڑ کر لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل پہ مسکرا کے نظر کی امام نے قاتل پہ مسکرا کے نظر کی امام نے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا میں برا امام تھا اے بانی جفا رویا جو جھکا کے تو مولا نے یہ کہا رویا جو سر جھکا کے تو مولا
اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہے باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا دونوں شبیں علی کو تڑپتے ہوئی بسار لیتے تھے اس طرف کبھی کروٹ کبھی ادھر رو کر دباتے پاؤں جو شبیر نامور رہ جاتے تھے امام دعا ملا کے ساتھ رہ جاتے تھے امام ملا کے ساتھ رودا تھی نظر میں مجسم حسین کی آواز سن کے روتے تھے زینب آپ کے بہن کے آواز سن کے روتے تھے آپ کے بہن کے جب 20ویں کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام ام البنی سے چونک کے کہنے لگے امام 2 دن سے سب میرے بچے ہیں بیتام فاخے من پر گزرے گے کیا آج کی بشارت فاخے من پر گزرے گے کیا آج کی بشارت اچھا ہوں اب تو میں یہ ابز بے قرار ہے کھانا انہیں کھلاؤ گے کھانا انہیں کھلاؤ گے بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کھائیں پھر جو آپ تناول کریں اگر فرمایا رزق اٹھ گیا مجبور ہے پدر پانی بھی گلے سے اترتا نہیں پسا پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پسا دعوت علی کی آج ہے گھر میں علاقے روزہ کھلے رسالت بنا کے روزہ کھلا گیا سا رسالت بنا کے چپ ہو گئے یہ کہہ کے شہنشاہ کائنات سمجھے یہ سب کے غش میں شاہ نکون صفات جس وقت باقی رہ گئی کچھ کم گھڑی وہ رات تیرے اجل نے خطا کیا رے تیرے اجل نے خطا کیا رے تڑے کا تھا نور کا کے سفر کر گئے علی غبدیہ سب شیعہ بے امام ہوئے مر گئے علی صلوات پر محمد والے محمد اے روزدار آہو بکا کے یہ روز ہے سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے سرتاج اوصیاء کی عزا کے یہ روز ہے تم سے وداع شیر خدا
تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزے دار کو مارا سر پیٹ مومنو سرے حیدر ہوا دو نیم ایمان کے برج کا مہ انور ہوا دو نیم سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دو نیم لکھا ہے مغز تک سرے زیران بال کھولے نبی ننگے سر ہوئے تم بے امام اور حسن لکھا ہے جب دو نیم ہوا فرق مرتضی سدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پے کی سروں سے زینب کلثوم نے ردا چلا کے بھائیوں کو پکاری سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا وہ بولے پیٹ کر دوڑے یہ کہہ کے جانبے مسجد وہ نیک ذات ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پہ خون باپ کا مل کر کہی یہ بات ہے اٹھایا قبلہ اٹھایا قبلہ کا رلوایا نانا جانے کو دار السلام میں بن باپ کا کیا ہمیں ماں ناگہان نمازیوں کا گرو آیا ننگے سر حیدر نے مجتبیٰ سے کہا آنکھیں کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی اے پسر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں لیکن جبھی کے زخم پہ رومال باندھو میرا سر شگافتا ہے باندھا حسن نے زخم سر شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی میں خال پھر چست باندھ کر یہ پکار اب درد کیسا ہے اسد ذوالجلال ہے ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا پڑھوا کہ پھر جماعت نماز کی مشتبہ بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آئے شفا ناگاہ آ کے یہ کسے
عورت نے دینی دا زہرا کے پیارا تم سے زہرا کے پیارا تم سے زہرا کے پیارا تم سے بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سر بھرے نہ مجھ کو بھی مسجد بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو کو پائیے زینب سے کہہ دو کو پائیے زینب سے کہہ دو کو پائیے میں بے دیار و بے کسو بے آشنا نہیں شیعہ ہے گرد نر گئے پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کیا حلق پر حسین کے تلوار کیا حلق پر بلند صلوات مومنین مومنات، آج کے اسپانسر سید علی کے مرحومین سید فرزند حسین، سید فدا حسین، کبرا بیگم، سید محمد سجاد، سکینہ مظفر علی، سلطان ناصر علی مرزا، سکندر بیگم اور جمیع مرحومین مرحومات کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ شمیم احمد صدیق ابن محمد صدیق اور ذکی رضا منتظر حسین، بلقیس جہاں، مظفر علی خان اور جمیع مرحومین مرحومات کے لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سید راحت حسین کے لیے، علمدار حیدر، علمدار کاظمی، شیخ شبیر، عقیل قزلباش اور جمیع منظورین منظورات کے لیے التماس دعائے صحت کرائی گئی ہے۔ اللہ کریم امام علی علیہ السلام کے صدقے میں منظورین کو، خاص طور پہ عالم رضا صاحب کو بھی مکمل طور پہ
शिफाए कामिलो आजिल अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत। अल्लामा अलहाज फ़रत हुसैन मूसवी साहब क़िबला व मोमिनीन व मोमिनात हुसैनिया पासमोर टोरंटो कनाडा में यौम ज़रबत मौला कायनात की मजलिस अज़ा जो सैयद अली साहब और उनकी फैमिली की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, मुनक़िद हो रही है और इसका उन्वान सुखन फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब है। कल भी हमने चंद मिनट गुफ्तगू की थी और आज भी चंद मिनट आपकी खिदमत में गुफ्तगू पेश करें। कल की गुफ्तगू यहाँ पे पहुँची थी कि हज़रत अली बिस्तर रसूल पर सोकर एक शब में रिज़ाए खुदा के मालिक बन गए। सवाल पैदा होता है कि बहुत सारे नेक लोग थे हुजूर के महल्ले में, किसी और को सुला देते, अली ही को क्यों सुलाया? किसी साहबी बड़े नेक भी थे, सारे कोई अब्दुल्ला इब्न उबई जैसे थोड़ी थे, तो किसी शरीफ नेक महल्ले वाले को यह मनसब क्यों न सौंपा? यह सिर्फ और सिर्फ मौला अली के लिए मुअय्यन क्यों हुआ? तो इसका एक जवाब तो यह है कि आज फैसला होना था जान नशीनी का, कि मैं जब टाउन छोड़ रहा हूं तो एक शब के लिए कौम को बगैर जान नशीन के नहीं छोड़ रहा, तो जब दुनिया छोड़ूंगा तो शूरा के हवाले कैसे करके जाऊंगा? और दूसरी बात यह समझानी थी कि अगर एक रात की खिलाफत कोई सहाबी नहीं ले सकता तो हमेशा की खिलाफत कोई सहाबी कैसे ले जाएगा? और तीसरी बात यह थी कि अमानतें थीं काफिरों की, जिनके वापस करने के लिए हजरत अली को सुलाया था। ऐसे को सुलाना था कि जो उठ भी सके। अल्लाह अकबर। वरना खौफ की वजह से बाकी तो उठ ही ना सकते। और चौथी बात तवज्जो रहे, ऐसे को सुलाना था क्योंकि करना था तक़ैया। तवज्जो रहे, आज छुपाना था मोहम्मद को, मगर ऐसी शेप में कि जो सोए तो मोहम्मद लगे। जागते में आप कॉपी कर सकते हैं, सोते में उस वक्त तक कॉपी नहीं हो सकती जब तक खमीर एक ना हो और जमीर एक ना हो। मौला अली के सिवा कोई ऐसा ना था, हालांकि हुजुम में कद में डिफरेंस था,
हुजूर ज़रा से लंबे थे, जैसे बड़े और छोटे भाई में फ़र्क होता है। वो जो अहमक मुअर्रिखों ने लिखा है, उनके लिखने वाली बात गलत है। मौला कायनात बुलंद क़ामत थे, बल्कि जितने भी अहले सुन्नत वल जमात ने, एक आलिम ने किताब लिखी, उस किताब का उन्वान रखा शेर खुदा की खूबसूरती। उन्होंने उसमें यह दावा किया कि हमारे असलाफ ने, बुजुर्गों ने 1300 साल में जो ख्वाब देखे हैं, तो सब ये कहते हैं कि खूबसूरत तरीन इंसान का नाम है अली इब्ने अबी तालिब। तो इख्तलाफ तो था। हजरत रसूल अकरम का कद थोड़ा सा बुलंद था, हजरत अली का कद उनसे जरा कम था। हुजुम में भी जरा सा डिफरेंस था, स्लिम होने में और फैट होने में, और इतना था फर्क लंबाई में या हुजुम में कि आराम से पहचाना जा सकता था कि ये नबी है या अली है। आज टेक्निकली मजबूरी पांचवी ये थी कि आज अली को अली बना के सुलाना न था, आज अली को नबी बना के सुलाना था कि लोग देखें तो नबी समझे। कोई और ऐसा था नहीं। और एक वजह और भी सुन लीजिए, हुजूर के बदन मुताहर से आती थी ऐसी खुशबू कि कायनात की खुशबू उसके सामने मान थी। ये छठी मजबूरी समझ ले। अब किसी और मोहल्ले वाले में अगर वो एक दिन शावर न लेते तो घर वाले पास नहीं रहते थे। ऐसे को सुनाना था कि जिसकी खुशबू खुशबू रिसालत हो। एक और मजबूरी समझ लीजिए, हुजूर की पेशानी से नूर साते होता था जो जमीन से आसमां की तरफ जाता था। एक मजबूरी यह भी थी कि किसी और को सुनाते तो वो तो बेनूर होता, उसे सुनाना था जिसके बारे में कहा अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। अल्लाहु अकबर। ये 8 मजबूरियां समझ में आ गई। अब नवी मजबूरी भी सुन लीजिए। नवी मजबूरी ये थी, अमानतें वापस जब करने गए तो उस वक्त पता चला नवी मजबूरी का कि कौन सुलाया था इन्हें। यानी और कोई ऑप्शन नहीं था नबी के पास, अली के अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं, वरना कैंडिडेट तो बहुत थे, ऑप्शन नहीं था। कैंडिडेट अपने तो ही रहे होंगे, हुजूर से किसी ने नहीं कहा कि सबको जान प्यारी थी अली के अलावा। समझे जरा, समझे। बल्कि इसको नबी मजबूरी ये समझ ले कि नबी से पूछा आप बच जाएंगे, यानी अली को अपनी परवाह नहीं, नबी की परवाह है। हम बचे ना बचे, नबी बचे। और किसी में यह हिम्मत न थी कि वो ये कहता कि हम बचे ना बचे, आपको बचना चाहिए। ये इनके बाबा ने भी कहा था, इन्होंने भी कहा था, सिवाय अबू तालिब के, सिवाय अली के, ये जुमला किसी ने नहीं कहा। बाबा से बुलंद सलवा। 10वीं मजबूरी मैदान में पता चली जब अमानतों के वापस करने का वक्त आया तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने दिन की रोशनी में अमानतों को रखा ढेर को सामने। ये अमानतें थी सब की सब काफिरों की, मुशरिकों की। मुसलमान तो बेचारे गरीब थे, जैसे कुछ हमारे लोग ज़हनी गरीब होते। एक मेरे दोस्त थे कराची में, मैं आता था रमज़ान पढ़ाने, जैसे अब अलमदार साहब मुझे प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसे वो प्रेशर डाल के बुलाते थे। तो उनके एक दोस्त थे, उनसे जब पूछो भाई कैसे हो, वो थे, उनके शिप चलते थे, अपने जहाज चलते थे, कई जहाज पानी के। जब उनसे पूछो
تقریر کے بعد جیسے ہم مسافر کرتے ہیں نا، چائے کا دور ہوتا تھا کہ ہاں بھائی سیٹھ صاحب حالات کیسے ہیں؟ بہت مندے ہیں سرکار. 1 سال ہم آئے تو مندے ہی ہو گئے. اللہ کی ذات کو وہ ان کا جملہ ہی پسند آ گیا. تو آپ بھی اپنے آپ کو ہمیشہ غریب غریب نہ کہیں، اللہ غریب بنا ہی دے گا. اللہ کہتا ہے کہ جو میرے بندے کو پسند ہے مجھے وہی پسند ہے. اللہ نے دیا ہے تو شکر کریں، راہ خدا میں دے بھی. ہوتے ہیں ملٹی ملینر، امام بار کو $50 دینے میں تکلیف ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کو پھر اللہ 50 کے قابل بھی نہیں رکھتا. اس لیے دل کھول کے خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تاکہ اللہ بھی آپ کو بلا حساب عطا کرے. اچھا، یہ امانتیں کن کی تھی؟ مشرکین کی، کافروں کی. مسلمان تو تھے غریب، مسلمان کی تو امانت تھی نہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا مال لوٹ لو، امریکہ اور کینیڈا میں کارڈ مار لو، مارگیج واپس نہ کرو اور وہ بینکرپسی فائل کر دو، ان کے لیے یہ پیغام ہے نبی و علی کا کہ اگر کافر کا مال ہڑپ کرنا جائز ہوتا تو 2 جہاں کا سردار اپنے بھائی کی جان کا رسک برداشت نہ کرتا. اللہ اکبر، یہ شرافت ہے اسلام کی. علی جیسے بھائی کی جان کا رسک برداشت ہے، نبوت کی چادر عصمت پر بددیانتی کا داغ برداشت نہیں ہے. یہ ایک ٹیکنیکلی مجبوری تھی، امانتیں رکھ دی. امانتیں جو رکھی تو جس کی 100 تھی اس نے کہا میری 1000 ہے. جیسے کوئی ادارہ بینکرپٹ ہونے جا رہا ہو آج کل جو کرتے ہیں، جس کی 1000 تھی اس نے کہا 10,000 تھی، جس کی 500 تھی اس نے کہا 5,000 تھی. مولا علی نے جو گھور کے دیکھا امانتوں کی طرف تو اتنی تو تھی بھی نہیں. آپ نے فرمایا اتنی امانتیں تو ہے نہیں، تم صحیح بات کرو. انہوں نے اور بڑھا چڑھا کے بات کی. ذرا مجبوری سمجھنا کیوں علی کو سلایا. میرے مولا نے کہا تم یہاں ایک گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاؤ، ابھی ابھی امانتیں خود بولیں گی، یہ بھی بتائیں گی کتنی ہے، یہ بھی بتائیں گی کس کس کی ہے. اللہ اکبر، یہ کسی اور میں مجال نہ تھی. یہ 10 مجبوریاں تھیں. یہ تو فی الحال اس سال تک ہیں، پھر آئے تو 10 اور بتائیں گے. اس سال تک 10 مجبوریاں آج آپ کی خدمت میں یوم ضربت کی مجلس میں عرض کر دی. فضائل علی ابن ابی طالب عنوان ہے. یہ تو مکی زندگی کی مختصر، بالکل مختصر سی انویسٹمنٹ ہے مولا علی کی. ایک انویسٹمنٹ اور سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. ان قریبی رشتہ داروں میں ابو لہب بھی ہے. آج ٹی وی میں بتایا ہے، بچوں نے سوال کیا تھا، جس کا نام ہے عبد العزہ. اور ابو جہل بھی ہے، اس کا نام بھی بتا دیا ہے عمر، اس کا نام تھا عمر. وہ عمر ابن عبد ود کی طرح کا، یہ دونوں ایک ہی مزاج کے تھے. ابو جہل بھی اور وہ، یہ دونوں ہی عمر ہیں. اس کو ہمارے پنجاب والے کہتے ہیں عمرو، حالانکہ وہ غلط کہتے ہیں، یہ عمرو نہیں ہوتا، یہ عمر ہے. جب بھی نعرہ لگا دیں نا پھر. اللہ سلامت رکھے. دعوت ذوالعشیرہ میں ان لوگوں کو بلایا گیا، مسلسل کھانا کھاتے اور رفو چکر ہو جاتے. جیسے ہمارے ہاں بھی افطار کے بعد سوال و جواب میں کچھ میرے بھائی ضرور رفو چکر ہوتے ہیں، بھلے وہ باہر گپے لگاتے رہے، یہاں نہیں بیٹھیں گے. تو جب 2 دن مسلسل ابو طالب علیہ السلام نے یہ ریئیکشن دیکھا تو تیسرے دن ان کو آ گیا جلال. انہوں نے تلوار پکڑ لی ہاتھ میں اور انہوں نے رخ کیا
ابو لہب کی طرف جو چیمپئن تھا کافروں کا، جی ہاں، اور کہا اسے کہ مالک وہذا یا اعور یا احمق، او بھینگے او بے نور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب سے ہم نے سیکھا ہے کہ نور ادھر ہو ہی نہیں سکتا جدھر عشق مصطفیٰ نہ۔ اللہ اکبر ہے ذرا اللہ سلامت۔ خاموش احمقو، نابینا، ایک آنکھ سے نابینا، اس کو کہتے ہیں بھینگا۔ اعور کا مطلب ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ میں نور نہ ہو، جس کو آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کانا۔ ہاں، یہ پنجاب والے کہتے ہیں کانا۔ دیکھیے کیسے بولے ہیں یہ بھی، یہ پنجاب والے بھی تیز بہت ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ابو طالب علیہ السلام نے اسے اپنے بھائی کو، بڑے بھائی کو، بڑا بھائی ہے، بڑا بھائی جسے آپ اپنے باپ کی جگہ نہیں کہتے، مگر ابو طالب کا ایمان دیکھیں کہ ہمارے ایمان کے مقابل پہ تو کوئی نہیں نہ بڑا۔ مقابلہ جب بڑے کا ہمارے ایمان کے سامنے آ گیا تو ہم ایمان کا ساتھ دیں گے۔ اور حاضہ کر کے کہا، حاضہ یعنی یہ جو رسول ہے، اللہ کو یہ جملہ ابو طالب کا اتنا پسند آ گیا کہ تم نے آج ابو لہب کو ڈانٹتے وقت حاضہ کہا ہے۔ ہم 1,30,000 کے مجمع میں تیرے بیٹے کو من کنت مولا ہو فحاضہ علی المولا کہا۔ جزاکم اللہ۔ حضرت عبد مناف عمران ابو طالب علیہ السلام نے، عبد مناف ان کا نام نامی، انہوں نے دیکھیے دوسروں کے نام میں دیکھے، کسی نے نام چنا عبد العزا، مگر مولا علی کے والد کا نام بھی ہے عبد مناف۔ مناف کا ترجمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا بندہ کہ جس سے کائنات کے ربوں کی، ارباب کی عبادت کی نفی ہوتی ہے۔ بھیا جس کے نام میں لا الہ الا اللہ ہو وہ مسلمان نہیں تو زبان کا لا الہ الا اللہ کہنے والا کیسے مسلمان؟ کہ تو نام میں لا الہ الا اللہ۔ عبد مناف حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنے بھتیجے کی طرف اور کہا کہ قم یا سیدی و مولایا فإنك صادق المصدق وبلغ رسالتہ ربک۔ کھڑے ہو جائیے میرے سید، میرے سردار۔ اب مجمع کو میں نے تلوار کی نوک میں بٹھا لیا، اب آپ کھڑے ہو جائیے۔ کل بما شئت و ترضی، جو دل میں آئے، جو جناب کی رضا ہو وہ فرما دیجئے۔ سمجھے ذرا، وبلغ رسالت ربک، آج اپنے رب کی رسالت پہنچا دیں۔ فإنك صادق المصدق، آپ بھی سچے ہیں اور ہم جیسے سچے آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ذرا لفظوں پہ غور کرنا، ایک لفظ ہے سید، ایک لفظ ہے مولا، ایک لفظ ہے بلغ، ایک ہے رسالت ربک۔ ذرا غور کرتے ہیں الفاظ کے اوپر، ایک ہے صادق، ایک ہے مصدق، ایک ہے ترضا، ایک ہے شیتا، ایک ہے تحبو۔ یہ الفاظ سارے دعوت ذوالعشیرہ میں اس روز ابو طالب نے بیان کیے جس روز ابھی اعلان رسالت کی پلاننگ کرنی تھی۔ سمجھے، خدا نہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، ابھی تو پلاننگ ہو رہی۔ اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے، اللہ نے کہا اب سید بھی آئے گا تو ابو طالب
तवज्जो रहे, आज आपने सैयद कहा है मेरे नबी को, और मैं ये फैसला कर रहा हूं खुदा अब जितने सैयद आएंगे वो तेरी ही नस्ल से आएंगे, अब जितने मौला आएंगे वो तेरी औलाद से आएंगे, अब अगर कोई सादिक आएगा तो तेरी ही औलाद से होगा। अल्लाह अकबर। देखिए और वही अली आज जख्मी हालत में कायनात की मदद करने वाले हैं। अली आज जख्मी हालत में, जब गलीम पर रखकर ले जाए जा रहे थे, अभी आपने मरसिये में भी सुना, जरा ताखीर हो गई, देर हो गई, जाने में देर हो गई। तो इतना रिवायतों में मिलता है कि अली की बेटियों ने पैगाम भेजा कि क्या बाबा आएंगे या हम बुर्के पहन के निकला। इतना इस्तिराब था अली की बेटियों को, अली जैसा बाप जिसका जा रहा हो। अल्लाह अकबर। बीबियां बेताब हो गई। और मैं हमेशा ये अर्ज करता हूं, मैं तकाबुल का बिल्कुल कायल नहीं, मैं कहूंगा मौला अली बेटियां आपकी भी हैं और मसाइब उनके बहुत हैं। आज से मसाइब शुरू हो रहे हैं ना। जिस ज़ैनब को ये खबर लग जाए कि बाबा जख्मी हो गए, जिस उम्मे कुलसूम को पता चल जाए कि 2 नीम हो गया सर बाबा का, जिस रुकैया को ये खबर लगे कि वही तलवार लगी है जहां से पहले सर फटा था, तो उनकी क्या हालत है। अल्लाह अकबर। मसाइब आपकी बेटियों के भी बहुत हैं मौला, मसाइब मेरे मौला हुसैन की बेटियों के भी बहुत हैं मौला। मैं तकाबुल का कायल नहीं हुई, आज आपका यौम ज़रबत है, मगर इतना मैं कहूंगा मौला मुझे माफ कर देना, आपकी बेटियों के मसाइब अगर ज्यादा थे ना तो उम्रें भी तो बड़ी थी। मेरे मौला हुसैन की बेटियों के मसाइब ज्यादा थे मगर उनकी उम्रें कम थी। अल्लाह अकबर। यही वो जुमला था जिसे जनाबे सकीना बिन्तुल हुसैन ने असरे आशूर में दोहराया। जिन्होंने आज पुरसा देना है शेर खुदा का, जरा तवज्जो रखे। जब इमाम हुसैन ज़बह हो रहे थे ना, तो बार बार सकीना निकल जाती थी मक्तल की तरफ। बीबी ज़ैनब खड़ी थी तिल्ले ज़ैनबिया पर। अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब तिल्ले ज़ैनबिया पे थी और सकीना बिन्तुल हुसैन तिल्ले ज़ैनबिया को भी बार बार क्रॉस कर जाती। 2-4 बार बीबी पकड़ के ले आई। बीबी सकीना रुकती नहीं है, बाबा ज़बह हो रहा है और बीबी कहती है बूबी अम्मा मुझे जाने दे। बीबी ज़ैनब रोकती है। बीबी ने समझा कोई चारा लगाऊं। जो चारा लगाया सुनिएगा, चारा ये लगाया, बूबी अम्मा आपके नाना को मक्के के मुशरिक बाजार में मार रहे थे, आपकी मां फातिमा ने सर पे बुरका रखा था और बाजार में गई थी। जब मुशरिकों ने देखा कि बेटी आ गई, उन्होंने कहा बेटियों के सामने बाप को नहीं मारा जाता, बूबी अम्मा मैं इसलिए जाती हूं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में आपको न रुलाए। क्या मोहब्बत है आपकी। ये बीबी सकीना ने चारा लगाया, बूबी अम्मा मुझे जाने दे। बीबी कहती है वो मुशरिक थे मक्का के, ये काफिर हैं करबला में आने वाले। फिर अब मैं आ गया मकसद पे। फिर बीबी सकीना कहती है बूबी अम्मा मुझे आपने भी बताया था जब आपके बाबा को ज़र्ब लगी थी आप दरवाजे पे क्यों आई थी। आपने अपने दरवाजे से दुहाइयां दी थी ना,
کہ میرے روزادار بابا کو کیوں مار رہے ہو؟ کہا سکینہ وہ میرا بابا تھا۔ بیوی کہتی ہے بوبی اماں وہ آپ کا بابا تھا اور یہ میرا غریب بابا۔ اجرکم علی الزہرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، روزے کے ساتھ آپ کا یہ گریہ، ماشاءاللہ روزہ دار ہے، اللہ روزہ قبول کرے، نمازیں قبول ہو، بانی مجلس سید علی کی خدمت میں قبول ہو، ان کے اہل خانہ کی بھی، تمام افطار لانے والوں کی۔ آج طویل زحمت نہیں، دو جملے اور سن لیں۔ گلیم میں رکھ کے لے جا رہے ہیں۔ جب علی قریب خانہ پہنچے تو میرے مولا نے کہا کہ گلیم رکھو، تخت رکھ دو، تخت رکھ دیا۔ اسبغ ابن نباتہ جیسے مومن ساتھ ہے، بڑے نیک مقدس اصحاب، یہ ساتھ ہے میرے مولا کے۔ میرے مولا تخت سے خود اترے، حسن بیٹا مجھے سہارا دینا، حسین مجھے سہارا دینا، عباس ذرا مجھ پہ ہاتھ رکھنا، محمد حنفیہ ذرا مجھے آسرا دینا۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کے سہارے پہ کھڑے ہوئے اور خرامہ خود چلنے لگے۔ اسبغ ابن نباتہ نے کہا مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا میرے سارے اصحاب واپس چلے جائیں، میرے سارے اصحاب واپس چلے جائیں۔ پوچھا صاحبزادوں نے کہ یہ تو نیک اصحاب ہیں۔ علی کی چیخ نکل گئی، ابھی جب میں گھر میں داخل ہوں گا زینب میرے ساتھ لپٹے گی، ام کلثوم لپٹے گی، رقیہ بہن کرے گی، میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کے بہنوں کی آواز دروازے پہ کھڑے ہوئے میرے نیک اصحاب کے کانوں پہ پڑ جائے۔ تاریخ کا ہر علی بڑا غیور گزرا ہے۔ ایک جملے پہ توجہ کرنا، جب شب عاشور میں اصحاب حسین اپنی تلواروں کو اپنے خیموں میں سیکل کر رہے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے، وہ چراغ گل کرنے کے بعد تو وقت کے علی زین العابدین نے آ کر اپنے بابا سے کہا بابا کیا یہ ممکن نہیں کہ اصحاب کے خیمے میری پھوپھیوں کے خیموں سے ذرا دور لگا دیے جائے؟ کہا سید سجاد یہ میرے نیک صحابی ہیں، پڑھ قرآن رہے ہیں، پڑھ حدیث رہے ہیں۔ کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری پھوپھیوں کے کانوں پہ آپ کے اصحاب کی تلاوت کی آواز جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے دونوں علی سے کہوں گا اے شاہ نجف، اے راوی کربلا، آپ سے تو اتنا برداشت نہ تھا کہ زینب کی آواز کوئی نیک صحابی سنے یا نیک صحابی کی قرآن کی تلاوت زینب کے کانوں پہ جائے۔ یہ عصر عاشور میں آئیے، یہ نیزے لگ رہے ہیں، یہ تازیانے لگ رہے ہیں، یہ زینب دائیں بائیں دوڑ رہی ہے، کبھی نانا کو پکارتی ہے، یہ کوفہ میں آئیے، یہ پتھر برس رہے ہیں، یہ شام میں آئیے، شرابی کا دربار ہے، علی کی بیٹی ہے، ماتم علی۔ یا علی 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 یا علی
علی علی ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، خون روتے ہیں جبریل امین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، خون روتے ہیں جبریل امین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، خون روتے ہیں جبریل امین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، خون روتے ہیں جبریل امین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، روتے ہیں ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، خون روتے ہیں یہ تیغ چلی کس کے سر پر، یہ تیغ چلی کس کے سر پر، زخمی ہوئے سجدے میں حیدر، زخمی ہوئے سجدے میں حیدر، خونوں میں رہی ہے ان کی جبین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، ہوتے ہیں جبریل امین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، ہوتے ہیں کرتی ہے زان واویلا، کرتی ہے زان واویلا، مسجد کا صحن ہے فرش عزا، مسجد کا صحن ہے فرش عزا، حیدر کے لہو سے تر ہے زمین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، خون روتے ہیں جبریل امین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، خون روتے ہیں جبریل امین، کیوں روزے دار پہ ظلم کیا، کیوں روزے دار پہ ظلم کیا، تو ابن ملجم یہ تو بتا، تو ابن ملجم یہ تو بتا، شک ہو گئی کیوں مولا کی جبین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، خون روتے ہیں جبریل امین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، خون روتے ہیں جبریل، حسنین کے سر سے سایہ اٹھا، حسنین کے سر سے سایہ اٹھا، مغموم ہوئی کعبے کی فضا، مغموم ہوئی کعبے کی فضا، مرقد میں نبی کو چین نہیں، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، خون روتے ہیں جبریل امین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، خون روتے ہیں جبریل امین، حسنین کے سر سے سایہ اٹھا، حسنین کے سر سے سایہ اٹھا، مغموم ہوئی کعبے کی فضا، مغموم ہوئی کعبے کی فضا، مرقد میں نبی کو چین نہیں، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، خون روتے ہیں جبریل امین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، خون روتے ہیں کرتی ہے زان واویلا،
کرتی ہے اذان واویلا مسجد کا صحن ہے فرش ازا مسجد کا صحن ہے فرش ازا حیدر کے لہو سے تر ہے جبیں تر خون میں ہوئی حیدر کی جبیں خون روتے ہیں جبریل امین تر خون میں ہوئی حیدر کی جبیں خون روتے ہیں جبریل کیوں روزے دار پہ ظلم کیا کیوں روزے دار پہ ظلم کیا تو ابن مرجم یہ تو بتا تو ابن مرجم یہ تو بتا شک ہو گئی کیوں مولا کی زمین تر خون میں ہوئی حیدر کی جبیں خون روتے ہیں جبریل امین تر خون میں ہوئی حیدر کی جبیں خون روتے ہیں حسنین کے سر سے سایہ اٹھا حسنین کے سر سے سایہ اٹھا مغموم ہوئی کعبے کی فضا مغموم ہوئی کعبے کی فضا مرقد میں نبی کو چین نہیں تر خون میں ہوئی حیدر کی جبیں مغفور ہوتے ہیں ومرتضی وویلا یا وجہ اللہ وویلا وحضرت وویلا ومرتضی وویلا ومرتضی وویلا ومرتضی وویلا 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 یا علی ہائے 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 مومنین کچھ ٹائم ہے آپ لوگ وضو کر لیں انشاءاللہ اس کے بعد چند منٹوں میں اذان ہوگی نماز مغربین آپ لوگوں سے وقت کی گزارش کرتے ہیں کہ کل سے ٹھیک 7:30 بجے آ جائیں یہاں پر 7:30 پہ 6:45 سے سپارہ شروع ہوگا 7:30 پہ ٹھیک مجلس شروع ہوگی مرثیہ ہے اس کے بعد مولانا کی تقریر اور مغرب سے پہلے انشاءاللہ جو ہے نا تابوت برآمد ہوگا یہاں پر اس کے بعد ماتم ہوگا اس کے بعد نماز مغربین فرائیڈے انشاءاللہ جلوس ہوگا یہاں پر ملکن پارک سے ٹھیک 5 بجے نکلے گا آپ لوگوں سے وقت کی پابندی اور پارکنگ کا تھوڑا خیال کریں اس دن ورکنگ ڈے ہے اور یہاں پر اس اندر یونٹس میں آپ لوگ پارک نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سب ساری ان کی پرائیویٹ پارکنگ ہے وہ لوگ ٹو کروا دیں گے تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاس موڑ پہ اپنی گاڑیاں پارک کریں اور یہاں سے شٹل چلے گی جو آپ لوگوں کو ملکن پارک لے جائے گی پھر وہاں سے جلوس میں آ جائیں ادھر واپس مومنین مومنات ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں حسینیہ حج گروپ تشکیل پا چکا ہے اس وقت تک 20 لوگوں نے رجسٹریشن کرا دی ہے 45 سیٹیں ہیں تو آغا فرد صاحب سے فوراً رابطہ کر لیں جو حضرات خواتین
हज पे जाना चाहते हो। और 6:45 बजे ठीक सिपारा शुरू होता है 7:30 तक, 7:30 ठीक मजलिस शुरू हो जाएगी। कल भी परसों भी जुलूस में भी शिरकत की इल्तिमास है और 5 वक्त की नमाज जमात से हो रही है। और कल यहाँ की मजलिस के बाद हुसैनी भाई के यहाँ बाबुल हवाइज इमाम बारगाह में मिडलैंड पर मजलिस है, उसमें भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। कल इंशाअल्लाह वहाँ ताबूत भी होगा और यहाँ भी कल ताबूत बरामद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मोमिनीन मोमिनात 5 बजे ठीक almahdi.tv.com पर इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में कल भी प्रोग्राम आएगा। परसों क्योंकि जुलूस है लिहाजा प्रोग्राम नहीं होगा, तो आप इंटरनेट पर almahdi.tv.com पर जाकर इमाम अली अलैहिस्सलाम का वसीयतनामा, कल पूरा वसीयतनामा आप देख सकते हैं। www.almahdi.tv.com पर लॉग इन होकर ठीक 5 बजे कल मौला अली का पूरा वसीयतनामा पढ़ा जाएगा, उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा। आज की मजलिस में हमारे दोस्त हाजी मोहम्मद अफजल चंद साहब के फर्जंद वसीम अफजल चंद मौजूद हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं। इन्होंने और इनके भाई नदीम अफजल चंद ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में मजलूम शियों की बड़ी वकालत की है और शहीदों के लिए बड़ी आवाज़ उठाई है। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इनके भाई का भी और इनके वालिद साहब का भी, कि जिन्होंने ऐसे बुरे हालात में भी शिया जो टारगेट किलिंग हो रही है उसको पॉइंट आउट किया है दोनों ईवानों में। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। और जिन जिन मोमिनीन ने मुझसे इल्तिमास से दुआ की है, दुआगो हूँ। रोज़े की इफ्तार के करीब है और नमाज के करीब है, यही वक्त होता है इस्तिजाबत दुआ का। अल्लाह करीम उनकी दुआओं को कबूल फरमाए, मंजूरीन को अल्लाह शिफायाब फरमाए। आज तक जितने भाई बहनें इफ्तारी लाए हैं और जिन्होंने मजालिस और दुरूस को स्पॉन्सर किया है, उनकी ये खिदमत बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल व मंजूर हो। और अल्लाह ताला हमें मौला अमीरुल मोमिनीन के सदक़े में कभी अमराज से, हादसाती मौत से महफूज फरमाए और क़सीमुन नार वल जन्नत के हाथों जन्नत नसीब फरमाए और साक़ी कौसर के हाथों दुनिया और आखिरत में कौसर नसीब फरमाए। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। बड़ी कसीर तादाद में हमारे भाई बहन डेली प्रोग्रामों में आ रहे हैं, तशरीफ लाते रहिए। ये 2 दिन मजालिस होंगी, सैटरडे को आमाल होंगे, शब भर के यहाँ पर 102 रकत जमात से पढ़ाई जाएगी। सारी रात के अमाल हैं और सहरी का इंतज़ाम है सैटरडे नाइट को। संडे को जन्नत का बाकी मांदा इमिग्रेशन पेश करना है और यहाँ पर ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए ईद बाज़ार भी लगेगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह मंडे से लेकर जुमे तक जो मजालिस और दुरूस होंगे उनमें भी शिरकत रखें, उनमें भी अहम टॉपिक्स इंशाअल्लाह पेश किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।
अज़्ज़मल्लाहु उजूरकुम बेमुसाबिना फ़ी मिस्ल हाज़ल यौम यौम ज़रबत अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाहि अलैहि अल्लाहुम्मा लअन क़तलता अमीरुल मोमिनीन। कल रात को भी इंशाअल्लाह यहाँ 50 मिनट के आमाल हुए थे और आइंदा कल रात जो आ रही है फिर इंशाअल्लाह दुआए इफ्तिताह के बाद 50 मिनट के अमाल होंगे, उनमें भी शिरकत करें। क्वेश्चन आंसर का सेशन आज भी नहीं होगा और संडे के दिन इंशाअल्लाह होगा, बीच में ये चंद दिन क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक। अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अश्हदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अश्हदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अश्हदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन वलियुल्लाह वसी रसूलुल्लाह खलीफतहु बिला फसल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अश्हदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन कातिलुल मुशरिकीन हुज्जतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हय्य अलस्सलाह हय्य अलस्सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल
العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا علي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل قلبي بارا وعملي سارا وعشقي دارا ورزقي دارا واولادي ابرارا وجلني عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستقر وقرار برحمتك يا لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه اللهم لعن جميع أعداء محمد وآل محمد اللهم لعن قتلة الأمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه يا محسن قد أتاك المسيء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا جليل ارحم عبدك الظليل. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو شهر الذي فرضت صيامه عليه. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وأدخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان الرجيم اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه اللهم لعن جميع أعداء محمد وآل محمد اللهم لعن قتلة الأمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه يا محسن قد أتاك المسيء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنها أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتضرعنا إليك وقراءتنا كتابك المنزل في شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहु अकबर बिहौलिल्लाह अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा अज़ुम ज़ंबु मिन अब्दिक फलियहसुनिल अफ़्वु मिन इंदिक अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ज़ुल जलालि वल इकराम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ज़ुल जलालि वल इकराम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ज़ुल जलालि वल इकराम व अतूबु इलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अली या अज़ीम या गफूर या रहीम अंतर रब्बुल अज़ीमुल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर व हाज़ा शहरुन अज़्ज़मतहु व कररमतहु व शर्रफ़तहु व फ़ज़्ज़लतहु अला शुहूर व हुवा शहरुल्लज़ी फ़रज़ता सियामहु अलैहि व हुवा शहरु रमज़ान अल्लज़ी अंज़लता फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बैइनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वजअलत फ़ीहि लैलतल क़द्र वजअलतहा खैरम मिन अल्फ़ि शहर फ़याज़ल मन्न वला युमन्नु अलैक मुन्ना अलैया बिफ़काक रक़बती मिनन नार फ़ीमन तमन्नु अलैहि व अदख़िलनिल जन्नत बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूरि सुरूर अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़क़ीर अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल जाय अल्लाहुम्मा अक्स कुल्ल उरियान अल्लाहुम्मा अक़्ज़िना कुल्ल मदयून अल्लाहुम्मा फ़रिजन्ना कुल्ल मकरूब अल्लाहुम्मा रुद्द कुल्ल गरीब अल्लाहुम्मा फ़ुक्क कुल्ल असीर अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फ़ासिद मिन उमूरिल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल मरीद अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल मरीद अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल मरीद अल्लाहुम्मा सुद्द फ़क़रना बिग़िनाक अल्लाहुम्मा ग़य्यर सूअ हालना बिहुस्न हालिक अल्लाहुम्मा अग़्ज़िना अद-दीन व अग़निना मिनल फ़क़्र इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर السلام عليك يا أبا محمد الحسن أحسن الله لك العزاء في أبيك أمير المؤمنين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله أحسن الله لك العزاء في أبيك أمير المؤمنين السلام عليك يا أبا الفضل العباس أحسن الله لك العزاء في أبيك أمير المؤمنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك الشهيد والفضل العباس وأختك زينب وأم كلثوم المرضية أحسن الله لك العزاء في أبوك أمير المؤمنين السلام عليك يا شمس الشموس
وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس الرضا مستظهرات بالقدر والقضاء مولانا علي بن موسى الرضا أحسن الله لك العزاء بجدك أمير المؤمنين وفقنا الله لزيارتك يا مولاي والصلاة والسلام على آبائك الطاهرين وأبنائك المعصومين وعلى أختك فاطمة المعصومة جميع رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي، السلام عليك يا بقية الله في أرضي وحجته على عبادي. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان أحسن الله لك العزاء بجدك أمير المؤمنين كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميع رحمة الله وبركاته.